ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی 4 برکت والے مہینوں کا ذکر کر رہا ہے۔ میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 12 مہینوں کی تصدیق ہے، جو اسلامی مہینے ان میں ذکر آ گیا۔ 12 مہینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محرم سے لے کے ذی الحج تک 12 مہینے ہیں، یہ جنوری فروری کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ ان 12 مہینوں کا ذکر آ گیا، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان، انفسکم، اپنی جان کو ظلم سے بچاؤ۔ اور اس یہاں پر ظلم سے مراد گناہ ہے کرنا۔ گناہوں سے بچانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ نے ان مہینوں میں تزکیہ نفس کرنا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جنگ و جدال جاری رکھنی ہے۔ اپنے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں گناہوں سے بچنا ہے، امن آمنا قائم کرنی ہے، لیکن اللہ کے دشمن کے ساتھ جیسے مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے ساتھ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، تم نے لڑنا ہے ہر وقت ان کے ساتھ، لڑائی کرنی ہے۔ اگر وہ ناموس قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، وہ ناموس رسول پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی میں مسلمانوں کا قتال کرتے ہیں،
جیسے فلسطین اور غزہ میں جاری ہے، تو پھر تم نے ان مہینوں کا بھی خیال نہیں کرنا۔ ان مہینوں میں بھی اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تم نے ان سے جنگ کرنی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو اور جان جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب اس جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اس جگہ میں متقین جہاں دیگر عبادتوں کے ذریعے اور گناہوں سے بچ کر متقی بنتے ہیں، وہاں ان 4 مہینوں کے اندر بھی وہ گناہوں سے بچتے ہیں اور متقیوں کی فہرست کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ مہینے اور ایام عطا فرمائے، اور اس مہینہ میں ذوالقعدہ سے حج کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے۔ حجاج کرام تیاری کر رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، اور پھر ہماری تو یہی آرزو ہے اور ان سے یہی گزارش ہے، اے بیت اللہ شریف کی طرف جانے والوں، خیر سے جاؤ۔ تم جسموں کے ساتھ جا رہے ہو اور ہماری ارواح تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے عذر اور تقدیر کے سبب ہم اپنے گھروں میں ٹھہر گئے، اور جو عذر کی وجہ سے نہ جا سکے وہ روحانی طور پر شامل ہوتا ہے، اور دلوں کو تقویٰ دینے کے لیے جو لوگ بیت اللہ شریف موجود ہیں یا اس دن میدان عرفات کے اندر ہوں گے، ان سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ ماہ ذوالقعدہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں ہے اور ایک عظیم شان رکھتا ہے۔ رب العزت نے جب ایام و شہوار اور دنوں اور سالوں کا تعین فرمایا تو ان میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، اور قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں بارگاہ میں 12 ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو مہینوں کی ترتیب ہمارے ہاں اسلام میں ہے، یہی وضعی ترتیب، یہ وضعی ترتیب نہیں ہے بلکہ توفیقی ترتیب ہے۔ وضعی ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ جسے انسان خود گھڑ لیتا ہے، خود بنا لیتا ہے، اور توفیقی ترتیب اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے کر دی گئی ہے۔ اور ہمارے ہاں محرم سے لے کر ذوالحج تک 12 مہینے ہیں جنہیں اسلامی مہینے کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اور اپنے بچوں کو ان 12 مہینوں کے نام یاد کروائیں، کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اگر ابھی کسی سے ہم پوچھے تو شاید اس بیچارے کو آتے بھی نہ ہو۔ اس کی فہرست بنائیں، اپنے گھر کے اندر اس کو لگا دیں تاکہ بچے یاد کریں۔ تو ان کی یہ تعداد اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں طے فرمائی اور ارشاد فرمایا فی کتاب اللہ، یہ اللہ نے انہیں قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ ترتیب انسان کی تخلیق سے نہیں، بلکہ یہ ترتیب اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنانے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے، تخلیق ارض و سماوات کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ 12 مہینے ہوں گے سال کے، اور ان میں 4 مہینے ایسے حرمت والے ہوں گے، اور ان مہینوں میں خصوصی حرمت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ پختہ اور سیدھا دین ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کا ترجمہ، تو ان میں 4 مہینے بالخصوص اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ کہ سارا سال انسان فحاشی اور گناہ کے کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب یہ 4 مہینے والے تمہیں نصیب ہو جاتے ہیں تو ان کی خصوصی توقیر کرتے ہو، احترام کرتے ہو، بالخصوص ان مہینوں کے اندر تمہیں کوئی ایسا فعل شنیع نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جائے، تو پھر اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ تمہیں باقی سال کے اندر بھی محفوظ رکھتا ہے۔
آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مہینوں کا ذکر فرمایا تو ان میں سے 4 حرمت والے مہینے فرما دیے. اندازہ آپ خود کر لیجئے کہ یہ تو فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ان کے نام ذکر نہیں کیے. اب اگر تعالیٰ نے نام ذکر نہیں فرمائے تو ہمیں کیسا پتا چلا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پوری امت کو یہ ارشاد فرما دیا، پوری امت کے لیے یہ ارشاد فرما دیا، اور بہت ہی واضح الفاظ، مختصر میں اور واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرما دیا، ثلاثۃ سرد و واحد فرد. اب اس کو سمجھنا ہوگا اس جگہ پر. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں تو اس سے قرآن فہمی کے لیے حدیث کا مقام کا اندازہ ہوگا. سمجھ لگی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہوگا، ورنہ تو ہم تلاش کرتے رہیں گے قرآن میں وہ حرمت والے مہینوں کے نام کہاں لکھے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، تو پھر اب پتہ نہیں انہیں قرآن کیسے کافی ہے رسول اللہ کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا پڑے گا، تو پھر جا کے آپ قرآن کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. تو ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور واضح کر دیا، ثلاثۃ سرد و واحد فرد. اس کا کیا مطلب ہے؟ سرد کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے اور لگاتار، یعنی 3 لگاتار ہیں اور 1 اکیلا. اب 3 مہینے لگاتار اور 1 اکیلا، ثلاثۃ سرد، وہ 3 لگاتار ہیں، ایک سلسلے کے ساتھ آ رہے ہیں. واحد فرد، اور 1 ان سے الگ ہے. یہ مل کے وہ 4 مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. یہ علمی تھوڑی سی بات ہے، اس کو سمجھنا. تو لگاتار ہیں. اب ان میں وہ اکیلا اور اکیلا ہے. اب 3 اکٹھے ہیں. یہ مہینہ گزرا ہے، ایک ذوالقعدہ، اس کے بعد کون سا ہے؟ ذوالحج، اور اس کے بعد محرم. یہ 3 مہینے ثلاثۃ سرد، یہ سلسلے کے ساتھ تینوں اکٹھے مہینے ہیں. یہ 3 ہو گئے. کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام. یہ 7 ہیں، یعنی 7 جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً 90 دن کا پیریڈ اکٹھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور ان میں 1 مہینہ تنہا ہے. اور وہ کون سا مہینہ ہے میں آپ کو بتاؤں؟ جی رمضان. وہ ہے رجب المرجب. وہ 3 جو چوتھا مہینہ ہے، جو وہ اکیلا ہے، واحد فرد، وہ اکیلا مہینہ ہے، وہ رجب المرجب شریف ہے. اور ساتھ اس کے یہ 4 چیزیں جو ہیں، اور رجب کے حوالے سے بھی بہت سی تشریحات ہیں کہ اس زمانہ کے اندر رجب کے ساتھ وہ لوگ کس طرح کا ذہن رکھتے تھے، لیکن یہاں پر اس کا بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، وہ تفصیل طلب گفتگو ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو حرمت کی حکمتیں بتائیں، جن سے یہ حکمتیں پھوٹتی ہیں کہ یہ 4 مہینے کیوں حکمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی خصوصی حرمت کیوں بیان کی گئی ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ اور قتال کو منع کر دیا گیا کہ اس میں جنگ و قتال نہ کیا جائے. یہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان میں جنگ نہیں کرنی اور ان میں قتال نہیں کرنا. حتیٰ کہ عربوں کا ہاں یہ رواج تھا اور یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص کا سگا بھائی یا بیٹا بھی کسی نے قتل کیا ہوتا اور حرمت والے مہینوں کے اندر
اس کا دشمن اس کے سامنے آ جاتا تو آپ اس سے کنارہ کر لیتے، اسے قتل نہیں کیا کرتے. کہتے ہیں نہیں بھئی یہ ہماری دشمنی ضرور ہے لیکن یہ حرمت والے مہینے ہیں، ہم انتقام نہیں لیں گے. تو اہل عرب ان مہینوں کی توقیر کا اہتمام کیا کرتے. اب دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں گناہوں کی حرمت بھی باقی مہینوں سے زیادہ ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے. اگر بندہ جھوٹ بولے وہ گناہ ہے، خواہ وہ ہفتے کو، اتوار کو، سوموار کو بولے، رجب کو بولے، ان حرمت والے مہینوں میں بولے، وہ گناہ تو گناہ ہے. لیکن جگہ بدلنے سے بھی اور تقدس، ان زمین میں جو مقدس مقامات ہیں ان پر گناہ کیا ہوا اور عام جگہ پہ گناہ کیا ہوا، اس میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی مکہ اور مدینہ میں نعوذ باللہ گناہ کرے تو اس گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا، وہاں نیکیوں کا بھی اضافہ ہے. اب یہاں ایک نماز پڑھتے ہیں جماعت سے تو ایک ہی نماز کا ثواب ہے، اور مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. صرف جگہ بدلی، اس مقام پہ پہنچے، اس نسبت والے مقام پہ پہنچے جو اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ جس کی نسبت ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. لیکن یاد رکھیے وہی گناہ جب اس جگہ پہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، بدنگاہی کریں گے، بے پردگی کریں گے، وہی جا کے مکہ مکرمہ میں کریں گے، وہی مدینہ منورہ میں جا کے کریں گے تو گناہ بڑھ جائے گا. اس کے جو ہے جیسے نیکیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن عام دنوں کے اندر یا عام جگہ پہ جب ہم نیک گناہ کرتے ہیں تو گناہ ایک لکھا جاتا ہے، اور جب نیکی کرتے ہیں اس نیکی جیسی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمیں یہ اتنے مبارک ایام بھی دیے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ان میں گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. ابھی سے آج سے توبہ کریں. اس مہینے میں جا رہے ہیں، اگلے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد محرم آنے والا ہے، اور رجب ہم گزار چکے ہیں، زندگی رہی تو پھر رجب میں پہنچیں گے. تو ان خصوصی ذکر و فکر کا اہتمام ان مہینوں کے اندر کرنا ہے. آنکھوں سے آنسو بہائے جائے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جائے. ان مہینوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی صدقہ و خیرات کیا جائے، غریبوں اور مسکینوں کو نوازا جائے. اگر کوئی حرمت والے مہینے کی نیکی کے کام کرتے ہوئے گزارے گا تو اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا، اور اگر گناہوں کے اندر وہ زندگی گزار دے گا تو پھر اس کے لیے بھی اسے تیار رہنا چاہیے. اور اس کے اندر جو ہمارا اگلا مہینہ جا رہا ہے، حالت احرام کے خصوصی آداب شروع ہونے والے ہیں. حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، اور نہ کوئی گناہ، اور نہ کسی سے جھگڑا. جو تم بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور ذات راہ ساتھ لے لو. پس سب سے بہتر ذات راہ یقیناً پرہیزگاری ہے. سب سے بڑا تقوی جو ہے وہ پرہیزگاری ہے. اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ کہہ رہا ہے اے عقل والے لوگوں مجھ سے ڈرتے رہو. جو عقل والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. اور اس تقوی کو خیر زاد تقوی جو آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرتا ہے. ایک سامان حج کے لیے اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں جو وہاں کا ضرورت ہے، اور ایک وہ جو اپنے لیے آپ اکٹھا کرتے ہیں. اور تمہارا اکٹھا کیا ہوا سامان جو ہے خیر زاد تقوی، یہ تمہارا اچھے اعمال والا اکٹھا کیا ہوا زاد راہ، یہ تمہارا تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ حرمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمت عطا کی ہے ان مہینوں میں، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی تاکہ ان میں اپنے نفس کی تربیت کا اہتمام کیا جائے، اپنے اوپر اعمال صالحہ کی پابندی کی جائے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا جائے، اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے، زنا و بدکاری کے کاموں سے، اور ظلم و ستم کے کاموں سے،
اور قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے ایک تربیتی عمل کے ذریعے ان حرمت والے مہینوں میں اعمال خیر کے ساتھ ہم جب باہر نکلیں تو ہمارا نفس پاک ہو چکا ہوگا اور آلائشوں سے وہ پاک اور صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے پاکیزگی نصیب ہو جائے گی. کیونکہ انسانی نفس کی چال بازی کی وجہ سے کسی بھی بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ جو نفس ہے اس کی چالاکیاں انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں, اللہ سے دور کر سکتی ہیں اور دین کی حدوں کو توڑوا سکتی ہیں, حرمت کے مہینوں میں گناہ کروا سکتی ہیں. یہ نفس اور شیطان, اس سے بچ کے رہنا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا کی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. آپ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام معصوم, گناہوں سے پاک, کسر نفسی یہاں پر کر رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. یہ حکم دیتا ہے گناہ کرنے کا. یہ رب کے ساتھ بندے کا جھگڑا کراتا ہے جس رب نے پیدا کیا ہے. یہ تمہارے اوپر خواہشات نفسانی کا غلبہ کر دیتا ہے, تمہیں زنا و بدکاری کی طرف دھکیل کے لے جاتا ہے اور بڑا معصوم بن جاتا ہے اور تمہارے رب سے تمہاری جنگ کرواتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا اور اللہ نے آپ کو ان الفاظ کو قرآن میں نازل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو نفس کے شرارتوں سے بچ گئے, شیطان کی شرارتوں سے بچ گئے, تو پھر سنو ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. انہوں نے کہا کہ میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. یہاں سے مراد کہ وہ اللہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے اور نفس کو مسلسل گناہوں سے روکنے کی ترتیب بنا لیتا ہے, تو اللہ اس پہ رحم فرما دیتا ہے, اسے نفس و شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما لیتا ہے. تو میرے عزیزو, یہ انسان کے دل کی دھڑکن, یعنی دل بار بار دھک دھک کرتا ہے, ایک آواز آتی ہے, نبض چلتی ہے. یہ نبض انسان کو یہ پیغام دے رہی ہے, یہ اس کے اندر گھنٹی لگی ہوئی ہے, یہ دل کی جو ٹھک ٹھک ہے یہ بتا رہی ہے کہ تمہاری زندگی سالوں سے مہینوں, مہینوں سے ہفتوں, ہفتوں سے دنوں, دنوں سے گھنٹوں اور گھنٹوں سے سیکنڈوں کے نام ہو گئی ہے. ایک دھڑکن رک جائے تو زندگی کا خاتمہ تمام ہو جائے گا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردون نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اور ان گھنٹوں نے اور ان نبضوں نے اور ان سانسوں کے چلنے نے ہماری زندگی کی ایک گھڑی اور کم کر دی ہے. جو گھڑی پچھلے گزر گئی, اس میں مسجد میں آنے والا وقت گزر گیا, یہ بیٹھنے والا گزر رہا ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں. یعنی انسان کا ایک ایک سانس اور دل کی ایک ایک دھڑکن اسے پیغام دیتی ہے کہ یہ وقت تیرے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے. بس اے انسان, تو اپنی موت کے بعد اپنے نفس کا اچھا ذکر چھوڑ کر جا. جب تو دنیا سے چلا جائے تو لوگ تجھے خیر کے ساتھ یاد کریں. یہ نہ ہو کہ تو دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو لوگ تجھے بدکار کہہ کے پکاریں. لوگ یہ سمجھیں کہ آج امن ہو گیا, ایک گناہگار دنیا سے چلا گیا. تیرے لیے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے, زبان پہ تذکرہ خیر ہونا چاہیے تاکہ تیری نجات ہو جائے. یعنی ایک وہ عمر ہے جو انسان جیتا ہے, ایک عمر انسان کا وہ اچھا تذکرہ ہے جو اس کے بعد باقی رہ جانا ہے. تمہاری زندگی ختم ہو گئی, تمہاری نیکیاں باقی رہیں گی اور تو اپنے نفس کے لیے اچھی پہچان چھوڑ کے جا, اور یہ تیرا تذکرہ تیرے بعد بھی ایک لمبی عمر تک جاری و ساری رہے. اور اللہ کی کتابوں میں, اللہ کے دفتروں میں فرشتوں نے جو لکھ دیا ہے وہ مٹ نہیں سکتا. وہاں یا اچھائیاں لکھوا لے, یہاں وہاں پہ اپنی برائیاں لکھوا لے. دنیا کے لوگ جو تیرا اچھا تذکرہ کریں گے یا برا, یہ مر جائیں گے, لیکن اللہ کے ترتیب کیے ہوئے کتابچے, بڑے بڑے روز نامچے جن کے اندر فرشتوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اس وقت نیکی کر رہا تھا, یہ بندہ اس وقت گناہ کر رہا تھا,
اس سے تم نہیں بچ سکتے۔ میرے دوستو، اس دن وہ نامہ اعمال ہمارے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور اس دن پھر جو ہے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، نیکوں کی مجلس اختیار کرو، اچھے لوگوں سے ملو، اور اپنی زندگی کو برائیوں سے بچا لو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھتا تو مجھے ان سے یہ دو فائدے حاصل ہو جایا کرتے تھے، اور وقت تلوار کی مانند ہے، اور وقت کا ضیاء اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی ایک وقت گزرتا جا رہا ہے، اور اس کو اگر میں نے ضائع کر دیا تو اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر تو اپنے نفس کو حق کے ساتھ خیر کے کاموں میں مشغول نہ کرے گا تو تیرا نفس تجھے باطل کاموں میں مشغول کر دے گا۔ نفس تو تمہیں جہنم کی آگ تک لے کے جانا چاہتا ہے، اور نفس سے امارہ تو تمہیں جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، نفس مطمئنہ والے ہی جنت میں جائیں گے، نفس مطمئنہ والے ہی جنت میں جائیں گے، جنہوں نے گناہوں سے منہ موڑ لیا، جو اللہ سے ڈر گئے۔ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، اور انہی تقوی والوں، پرہیزگاروں، اللہ کے صابر بندوں، اللہ کے مقبول بندوں کے لیے ہی تو اللہ کا اعلان ہے، اولئک هم الوارثون، تمہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اس مہینہ کے تقدس کے ساتھ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں۔ آج سے یاد و پیمان اور استغفار پڑھنا شروع کر دیجئے، ذی الحج شروع ہونے والا ہے، پھر آگے محرم ہے۔ انشاءاللہ بقیہ ایام کے اندر اس ترتیب کو قائم اور دائم رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔